السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 8ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنی کتاب سلام اپنے سامنے رکھیں۔ 7ویں لیکچر میں بیٹا میں نے آپ کو بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا آپ کو یاد کروائی تھی، اس کا ترجمہ بتایا تھا۔ وہ دعا کیا تھی؟ بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح ہے، یہ دعا تھی۔ اس کا ترجمہ تھا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اور یا چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں سے۔ صحیح ہے، بیت الخلاء جاتے وقت جب اس میں داخل ہوں بیت الخلاء میں تو یہ دعا پڑھیں، اس سے آپ جو ہیں شیطان سے اور ناپاک شیطان جنوں اور جنیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ واپس نکلیں تو جو دوسری دعا ہم پڑھیں گے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ صحیح ہے، کیا ہے دعا بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی؟ الف لام ال ہ میم ہم الحمد دال واپے دو الحمد لام لام ہے لا الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ ہم جب جو ہے وہ بیت الخلاء جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو ہے اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ لب پر جو ہے یہ دعا ہونی چاہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ اب یہ دعا جو ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا آپ اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس کا عربی نہیں لکھنا، آپ نے یہ سوال لکھنا ہے نمبر 2 بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، پھر آپ نے 3 لائنیں چھوڑ دینی ہیں اور ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور ترجمہ لکھیں گے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہیں یہ جو ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا کام پورا کریں گے اور جو ہے اس کو یاد بھی کریں گے۔ دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دوبارہ پڑھیں، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پھر تیسری دفعہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جن بچوں کو یاد نہیں ہو رہی وہ ہجے کر کے پڑھیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔ الف لام ال ہ میم ہم الحم دال پیش 2 الحمد لام 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 ہے لا للہ ہے لام زیر ہل الحمد للہ لام زبر لا زال یہ زی لذی الحمد للہ الذی الف دال از ہے زبر ہا بے زبر با اذھبا عین نون ان نون یہ نی ان الاذی الف زبر آ زال چھوٹی یہ کھڑا زبر ازا ان الاذی واو زبر وا ان الاذی وا عین زبر آ پھر زبر فا آفا نون یہ نی آفانی۔ اب اس کو ملا کے پڑھیں گے، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ صحیح ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ صحیح ہے، یہ لکھیں، میں آپ کو
2 منٹ دے رہی ہوں، اس کا ترجمہ جلدی سے اپنی کاپی پر لکھ لیجیے۔ کیسے کرنا ہے؟ پہلے آپ نے یہ سوال لکھنا ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، پھر 3 لائنیں کاپی کی آپ کے چھوڑ دینی ہیں، پھر آپ چوتھی لائن پہ ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ترجمہ، اور یہ ترجمہ لکھیں گے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، لڑکیاں لکھیں گی اور لڑکے لکھیں گے چاہتا ہوں، ناپاک جنوں اور جنیوں سے۔ صحیح ہے؟ جاتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں گے اور وہاں سے نکلتے وقت جو ہے پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ آپ لوگ جلدی سے یہ کام کریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے آگے کا کام ہم کیا کریں گے۔ صحیح ہے؟ جلدی جلدی سب بچے لکھیں، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کریں۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ صحیح ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ صحیح ہے؟ اس طرح آپ بیت الخلاء آتے اور جاتے وقت کی دعا کو جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا اور کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، اور آپ جو ہیں اپنی تکلیف کو دور کر کے وہاں سے نکل آئیں گے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں جو ہے آپ کو آرام مہیا کرے گا، اور آپ کی تکلیف اگر پیٹ میں درد ہے یا آپ کو جو ہے پیٹ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے اور آپ کے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تو آپ واش روم جا کر جب دعا پڑھیں گے اور جب وہاں سے نکلتے وقت دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا، آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ پھر واپس آ کر جو ہے وہ آپ کو سکون ملے گا۔ صحیح ہے؟ یہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو کروا رہی ہوں قرآن پاک کی 10 بڑی سورتوں کے نام۔ صحیح ہے؟ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، جیسے آپ نے سبق قرآن مجید میں آپ نے پڑھا، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک سورت جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو بسم اللہ جو ہے 113 صورتوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے اچھی پینے کی چیز دودھ ہے۔ قرآن میں کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اب میں آپ کو 10 قرآن کی بڑی سورتوں کے نام آپ کو بورڈ پر کروا رہی ہوں، اس کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ بورڈ پر دیکھیں، سرگرمی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، قرآن کی 10 بڑی سورتوں کے نام لکھیے۔ صحیح ہے؟ اس طرح آپ سوال لکھیں گے، پھر آپ نمبر ڈالیں گے، 1 2 3
नाम की कौन सी है? सूरतुल बकरा। बकरा, सूरतुल बकरा। सूरत का लफ्ज़ आप पहले सब पे लिख देंगे, सबके साथ। इस तरीके से सूरत बल्कि 2.5 सिपारों पर ये मुश्तमिल है। सही है। तो इसके बाद दूसरी सूरत है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान। फिर तीसरी है सूरतुन निसा। सही है। फिर चौथी सूरत है, चौथी सूरत का नाम है सूरतुल इनाम। सही है। फिर सूरह कहफ, सूरह यूसुफ और सूरह यूसुफ भी बहुत बड़ी है, सूरह कहफ भी, और सूरतुल अनफाल, और बताइए 7 हो गई हैं। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरतुल इनाम, सूरह कहफ, सूरह यूसुफ, सूरह अनफाल, सूरह बनी इसराइल, और बताएं सूरह मोहम्मद, और बताएं सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह कहफ, सूरह यूसुफ, सूरह अनफाल, सूरह बनी इसराइल और सूरह मोहम्मद। और बताएं सूरत का नाम। सूरह मोहम्मद और सूरतुल काफिरून, सूरतुल मुनाफिकून नहीं, सूरह अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब। सही है। ये मैंने 10 बड़ी सूरतों के नाम आपके सामने रखे हैं। ये देखें, पहली सूरत का नाम है सूरह बकरा, दूसरा सूरह आले इमरान, तीसरा सूरह निसा, चौथा सूरह इनाम, पांचवा सूरह कहफ, छठा सूरह यूसुफ, सातवां सूरतुल अनफाल, आठवां सूरह बनी इसराइल, नवां सूरह मोहम्मद और 10वां सूरह अहज़ाब। सही है बेटा, समझ में आपको आ गए 10 सूरतों के नाम। क्या क्या सूरतें मैंने बड़ी लिखी हैं? सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल इनाम, सूरह कहफ, सूरह यूसुफ, सूरतुल अनफाल, सूरह बनी इसराइल, सूरह मोहम्मद, सूरह अहज़ाब। मोहम्मद को मैं सही से लिख देती हूँ।
आइए बेटा, जल्दी से आप लोग जो हैं इन सूरतों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपको डायरी लिखवाती हूँ। सही है, सूरतों के नाम आपको याद हो रहे हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं। पहली सूरत का नाम क्या है? सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरह बकरा। दूसरी बड़ी सूरत का नाम है सूरह आल इमरान। तीसरी सूरत का नाम है सूरतुन निसा। चौथी सूरत का नाम है सूरतुल इनाम। पांचवी सूरत का नाम है सूरह कहफ। छठी सूरत का नाम है सूरह यूसुफ। सातवीं सूरत का नाम है सूरतुल अनफाल। आठवीं सूरत का नाम है सूरह बनी इसराइल। और नवीं सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद। और 10वीं सूरत का नाम है सूरह अहज़ाब। सही है, जल्दी जल्दी बच्चे जो हैं ये 10 सूरतों के 10 बड़ी सूरतों के नाम अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। सही है, अब मैंने आपको क्या काम करवाया? बैतुल खला से बाहर निकलते वक्त की दुआ याद करवाई, उसका तर्जुमा लिखवाया और कुरान पाक की 10 बड़ी सूरतों के नाम आपको लिखवाएं। ये आपने कॉपी पे काम कर लेना है। और अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगी वो होमवर्क ये होगा कि आपने जो है वो आगे का सबक जो है वो आपने इसके बाद हम शुरू करेंगे सबक, वो आपने याद करना है, आपने पढ़ के आना है। सूरत का सबक का नाम है क़िबले का तारुफ और अहमियत। क्या है सबक का नाम? क़िबले का तारुफ और अहमियत। क़िबला किसे कहते हैं बेटा? क़िबला कहते हैं क़िबला यानी खाने काबा। और खाने काबा आपको पता है कहाँ पर है? मक्के के सऊदी अरब के शहर मक्के में वाक़ है, जो अल्लाह का घर है। और क़िबला हम अल्लाह के घर को कहते हैं। क़िबले का तारुफ कि क़िबला क्या है, क़िबला कहाँ वाक़ है, और उसकी तरफ रुख करके नमाज हम पढ़ते हैं, उसकी तरफ रुख करके हम कुरान पढ़ते हैं। और जो है क़िबला का हम मुसलमानों में क़िबले की बहुत इज़्ज़त और एहतराम है। हम जो है हर साल ज़िलहिज के महीने में खाने काबा जाकर एक मख़सूस इबादत जिसे हज कहा जाता है वो अदा करते हैं। दुनिया भर से मुसलमान आते हैं और वहाँ पर जो है हज की अदायगी करते हैं। उसके बाद जो है एहराम खोलकर जानवर को ज़िबा करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी जो है पूरी करते हैं। और इस तरह हम ईद उल अज़हा बनाते हैं। और बाकी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अपने अपने घरों में ईद उल अज़हा बनाते हैं और जानवरों को ज़िबा करते हैं। उसका गोश्त जो है गरीबों में बांटते हैं और जो है अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं और ख़ुद भी उस गोश्त को खाते हैं। इस तरह ये ईद उल अज़हा जो है वो खाने काबा में हज की इबादत करने के बाद की जाती है और सुन्नत इब्राहीमी है। आपको सुन्नत इब्राहीमी पता है क्या है? मैं आपको क्लास 2 में वाक़या सुना चुकी हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में जो है वो हुक्म किया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान करो। तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या है। उन्होंने हर चीज़ पे गौर किया तो उनको समझ में आया कि उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ उनका बेटा है। उनके बेटे कौन थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने सबसे प्यारी चीज़ कहा है तो मेरे नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ जो है वो मेरा बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। वो इस वक्त बहुत जो थे छोटे बच्चे थे, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनसे उन्होंने इसका तज़किरा किया कि खुदा ताला ने मुझे कहा है कि सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान करो। तो बेटा मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा जान जैसा अल्लाह ताला ने आपको हुक्म किया है आप वैसा करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और वहाँ पर जाकर जो है उनको सहरा में लेके गए और वहाँ पे उनको ज़िबा करने के लिए छुरी और उनके हाथ में थी। उनके बेटे ने कहा बाबा कहीं आप जो हैं अपने बाप होने की शफ़क़त से इस फ़र्ज़ को अदा करने में अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने में कहीं आपसे कोई ख़ता ना हो जाए। आप ऐसा करें कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर
باندھ دی اور حضرت ابراہیم کو لٹایا اور چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی، اور جب وہ ذبح کرنے کے لیے ان کے گردن کو منہ کو پکڑ کے گردن پہ چھری چلانے لگے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ اب جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور دمبے کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری اس قربانی کو قبول کیا، اور اب یہ جو ہے تا قیامت تک یہ سنت جو ہے تمہاری وہ لوگ ادا کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حج کرنے کا حکم دیا، اور عید الاضحیٰ کا ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ سنت ابراہیمی اگر ہمیں پوری کرنی ہے تو ہم عید الاضحیٰ پر جانور کو قربان کریں گے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دہرائیں گے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے بقرعید پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، سب بچے منڈی جائیں گے، لڑکے، اور اپنے گھر کے لیے جو ہے جانور خرید کر لے کر آئیں گے، پھر اس کو عید کے دن قربان کریں گے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹیں گے، رشتہ داروں میں بانٹیں گے، اور اپنے گھر میں اس سے کھانا پکا کر کھائیں گے۔ صحیح ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے قبلے کا تعارف اور اہمیت جو ہے سبق وہ پڑھ کے آنا ہے، اور میں اس کو آپ کو سمجھاؤں گی۔ سبق جو ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت صفحہ نمبر 25 اور 26 آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ صحیح ہے، اب میں آپ کو ڈائری دکھا رہی ہوں، بورڈ رب کر رہی ہوں۔ ڈائری نوٹ کیجیے۔ سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت، پیج 25 اور 26 پڑھ کر یہ آپ کی ڈائری ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، اور جو میں نے کام کروایا ہے بیت الخلا جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ اور قرآن کی 10 بڑی صورتوں کا کام، یہ آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یہاں پر میں آپ کا یہ لیکچر نمبر 8 کلاس 3 آپ کا یہاں پر ختم کر رہی ہوں۔ صحیح ہے، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آپ نے جو ہے وہ ڈائری بھی نوٹ کر لی ہے۔ ڈائری کا اسکرین شاٹ میں آپ کو آپ کے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ دے دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کے پاس اس کا وہ بھی ہو، لیکن آپ لوگ ڈائری کو نوٹ بھی کر لیں تاکہ یہ کہیں بھول نہ جائیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت، پیج 25 26 پڑھ کر آنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ ڈائری کو نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، اور اپنے کام کو کمپلیٹ کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر مجھے بھیجیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کون کون بچہ کلاس کے ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے۔ صحیح ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے نا بیٹا؟ آپ کو بیت الخلا جاتے وقت بیت الخلا سے نکلتے وقت کی دعا یاد ہو گئی ہے نا؟ کیا تھی وہ؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ پھر قرآن کی 10 بڑی صورتوں کے نام کیا لکھوائے میں نے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورۃ الانعام، سورہ انفال، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ احزاب اور سورہ محمد۔ یہ سب میں نے آپ کو 10 صورتوں کے نام لکھوائے ہیں جو آپ کی کاپی میں آپ کے ہونے چاہیے، اور آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیجیں گے۔ ادھر میں آپ کا یہ لیکچر نمبر 8 اسلامیت کا ادھر ختم کر رہی ہوں۔ صحیح ہے بیٹا، آپ سب جو ہیں اپنے کام کو پراپر طریقے سے کریں، تاکہ جب اسکول کھلنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس یہ کام نہیں ہے وہ کام نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے پاس سارا ریکارڈ رکھ رہی ہوں، کون بچہ کر کے دکھا رہا ہے کون نہیں دکھا رہا۔ تو آپ لوگ اپنا کام جو ہے لیکچر کے بعد فوری کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آپ کو زیادہ پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پیپر بھی آپ کے ہونے ہوں گے، تو آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو آپ آسانی سے لرننگ کر سکیں گے۔ ویسے میں ٹیسٹ دوں گی
گی، میرا کام کمپلیٹ ہو جائے تو ہم ٹیسٹ لینا شروع کریں گے. صحیح ہے. آپ خدا حافظ و ناصر.